हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. जनाब, आज हमारे साथ सरफराज खान मोहम्मद मौजूद है, जिनका ताल्लुक KPK से है, लेकिन उन्होंने अपना सारा बचपन लाहौर में गुजारा है. एक सियासी शख्सियत है और इसके साथ साथ बिजनेसमैन है. हम इनसे जानेंगे कि वो पंजाब की सियासत को कैसे देखते हैं और दूसरी जानब KPK की सियासत को वो कैसे देखते हैं. बतौर सियासी शख्सियत एक दो टॉक मौक़िफ़ रखते हैं. आइए जानते हैं इनसे सियासत के हवाले से, माशरती और सियासी बुरहान के हवाले से, पाक भारत जंग की कशीदगी के हवाले से और नौजवान की सियासी किरदार के हवाले से. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं सर आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सियासी किरदार की. सियासत में आना आपका कैसे हुआ? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, RNN का बहुत शुक्रिया. सियासत जो थी जी, क्योंकि मेरा बिलोंग जो है एक बिज़नेस फैमिली से है, तो सियासत जब हम देखते थे कि मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए, तो हमने देखा कि चलें ऐसा ऐसा करके सियासत में आ जाते हैं. टाइम गुजरता गया, उसके बाद जिस तरह मैच्योर होते गए, तो फील हुआ कि सियासत जो पाकिस्तान में करना है वो बड़ा मुश्किल काम है. उसके लिए बड़ा सेक्रीफाइस आपको करना पड़ता है. उसके लिए वो चीज़ें करनी पड़ती हैं जो कोई करना नहीं चाहता. तो कोशिश बस ये की कि सियासत को ज़रा एक साइड पे रख के खिदमत की तरफ आ जाएं. तो पश्तून मुमल लोए जरगा के नाम से हमने एक प्लेटफार्म बनाया, तो वहीं से हम लोगों की खिदमत करते हैं. वो हर किस्म की, वो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये है, और हमारी कोशिश होती है कि जिसके कोई काम हो तो इस प्लेटफार्म से हों. यानी कि हम कह सकते हैं कि पख्तून जरगा, लॉयर जरगा के आप चेयरमैन भी हैं. जी और सियासत तो इटसेल्फ एक खिदमत है. जी, वो खिदमत है अगर उस तरीके से की जाए तो. लेकिन आपने कहा कि सियासत करते हुए लोग बहुत कुछ ऐसा भी करते हैं जो वो नहीं करना चाहते या नहीं करना चाहिए. वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं? मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब आप मुल्क के लिए निकले हैं, जब आप कौम के लिए निकले हैं, तो आपको एक लाइन जो है ना वो खींचनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ना पाकिस्तान के लिए है, ये पाकिस्तान के लोगों के लिए ये काम है. मैंने यही करना है, मैंने इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जो मुल्क के लिए के अगेंस्ट हो, या जो पाकिस्तान के लिए जिसमें कोई फ़ायदा ना हो. तो बहुत सी चीज़ें हमने देखी हैं कि लोग, हम बड़े बड़े हमारे जो सियासतदान हैं, हमने यू टर्न लेते हुए देखा है. वो मैं किसी बंदे की यू टर्न की बात यूटर्न नहीं के कर हवाले रहा. से तो एक ही सियासी शख्सियत मशहूर है. आप किन की बात कर रहे हैं? नहीं, इमरान खान की बात कर मैं रहे हैं? बिल्कुल उनकी बात नहीं कर रहा. आप तो फिर किसी और को भी कौन देख सी लें, शख्सियत हो सकती हैं? बहुत से आप लोग हैं. नाम ले सकते हैं वैसे. बहुत से लोग हैं. देखिए, किस किस के नाम लूँ, किस किस ने नहीं लिया यू टर्न, मुझे बताएं ना. आपके जितने भी सियासतदान हैं, अब मौजूदा हुकूमत में भी है. बिल्कुल है, 100% है. और इससे पहले भी थे. और तो मेरा नहीं ख्याल कि सारी जुमातों में कोई ऐसे लोग होंगे जो जिसने ना लिया. हाँ, मैं शायद एक जुमात का नाम ले लूँ, मेरा किसी जुमात से कोई ताल्लुक नहीं है. जुमात इस्लाम भी शायद एक ऐसी जुमात है, शायद वो ये यू टर्न वाले मामला से बची हुई है. बाकी तो पाकिस्तान में कोई सियासी जुमात नहीं बची हुई. तो आप जब बाकी सियासी शख्सियात को देखते हैं और मौजूदा हुकूमत की जब हम बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो सियासी शख्सियात या जो सियासी क़यादत इस वक्त मौजूद है, वो हमारी आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर रही है या नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. उसकी वजह ये है कि आप बिज़नेस देख लें, कहाँ पे जा रहे हैं. आज से कोई 4-5 साल पहले भी और अभी भी लोग जो है ना, सारी फैक्ट्रियाँ उन्होंने बांग्लादेश में लगा दी, यहाँ से लेके चले गए. उसकी वजह यहाँ ये थी कि वहाँ लेबर भी सस्ती है, वहाँ टैक्सेस भी कम है. यहाँ आपके बिजली के जो बिल हैं, घर वालों को जो रहायशी लोग हैं उनके लिए तो हैं, लेकिन आप जब देखते हैं बिज़नेस कम्युनिटी को, जब वहाँ पे जो बिल आते हैं, तो जिसे कहते हैं इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मतलब ये क्या है, बिज़नेस यानी करें. महंगाई वैसी की वैसी ही आपकी नज़रों में, और आपको लग रहा है कि कोई भी चेंज नहीं आया डेवलपमेंट नो 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 या डेवलपमेंट की आई साइड से अगर हम देखते हैं तो कोई तरक्की नहीं की मुल्क कुछ ने. भी नहीं. महंगाई वैसी की वैसी है, मसले वैसे के वैसे हैं. महंगाई जो है उससे ज़्यादा बढ़ी है और बढ़ती जा रही है, और इसमें कोई चेंज नहीं है. बिल्कुल 100% इसमें कोई शक नहीं है. तो मैं इस वक्त ये समझ सकती हूँ कि सरफराज खान साहब जिस वक्त मेरे सामने मौजूद है, वो आवाम की आवाज़ बनकर भी बात कर रहे हैं, जी, मेरी पूरी कोशिश है कि सियासी मैं जो शख्सियत बात के करूं, अलावा. वो ऐसी बात करूं जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए ठीक और जो सच हो. तो आप ये बताइए, जब हम बात करते हैं मौजूदा हुकूमत की, या हम बात करते हैं सियासी शख्सियात की या सियासी क़यादत की ओवरऑल, तो आपने कहा कि अवाम की तक़व्वात पर तो पूरा उतर ही नहीं रही. तो जो फ्लॉज अभी आपने बताए, इसके अलावा भी बताइए कि और किन किन चीज़ों में हमारा मुल्क डूबा हुआ है. फिर पाक भारत जंग के हवाले से भी मैं चाहूँगी कि आप ज़रा थोड़ा अपनी ओपिनियन बताइए कि जो ये कशीदगी चल रही थी, हमने फ़तह हासिल की है, हमें कामयाबी मिली है. 10 मई को अब हम सेलिब्रेट करेंगे जिस तरह हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं हर साल. तो उसमें भी कोई किरदार आपको नहीं नज़र आता कि कुछ किया हुकूमत ने या किया है? देखें, जंग में जो हुआ
اس میں تو میرے خیال سے اگر کوئی بھی سیاسی پارٹی کہتی ہے کہ اس کا کردار رہا ہے تو بالکل غلط کہتی ہے. جنگ میں جو کردار رہا ہے وہ فوج کا رہا ہے اور اس کے بعد آپ کی عوام کا رہا ہے. آپ دیکھیں, سب سے پہلے ہم لوگ پختون مومن لوہے جرگہ کی بات کر لیتے ہیں. جنگ سے اٹیک سے 2 دن پہلے ہم لوگوں نے ریلی نکالی پاکستان زندہ باد. اس کے بعد جب اٹیک ہوا تو صبح 10:35 تک میں ٹی وی دیکھتا رہا. اس کے بعد ہم لوگ میں نے اپنے سارے پختون مومن لوہے جرگہ کے لوگوں کو کہا اور سیم ڈے پریس کلب پہ ہم نے 4:30 پہ دوبارہ ریلی کی. 9 مئی کی بات کریں جب انہوں نے اٹیک کیا پاکستان کے اوپر. جب انہوں نے اٹیک کیا, ٹھیک ہے نا, تو ہم لوگوں نے ریلی نکالی. پھر آپ نے دیکھا کہ سارا پاکستان باہر نکلا. الحمدللہ فوج نے جو کر دکھایا وہ سب کے سامنے تھا اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ڈیفینڈ میں ہوتے ہیں نا, ہمیشہ ہم پختون تو لڑتے رہے ہیں, ہماری تو تاریخ ہے, تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہ کوئی اٹیک کر رہا ہے اور آپ اس کا جواب اس طریقے سے نہیں دے رہے تو وہ اٹیک جو ہے نا وہ بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, جب تک آپ کی طرف سے سالڈ اٹیک نہیں جائے گا تو وہ آگے سے وہ لوگ چپ نہیں ہوں گے. آپ نے دیکھا اٹ واز مچ نیڈڈ ہماری سائڈ سے اس طرح سے سٹینڈ لینا ضروری تھا, یہ بہت ضروری تھا. دیکھیں آپ نے پوری دنیا دیکھ رہی تھی, پوری دنیا کی نظر پاکستان کے اوپر تھی. کیا پاکستان کیا کرے گا, کیا کرے گا. آپ ایٹمی ملک ہے الحمدللہ, اور آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے نا, ہم نے ان کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی, کوئی بھی فیلڈ ہو, آپ کرکٹ کو لے لیں, کسی چیز کو بھی لے, ٹھیک ہے. تو جب جنگ ہو رہی ہے آپ اس کا جواب نہیں دیں گے تو سارے لوگوں نے کیا دیکھنا تھا. ہاں, پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ رافیل جس کے بارے میں کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا بالکل اس کو ڈیفیٹ کرنا مشکل ہے, اس کو اس طرح گرتے ہوئے دیکھا. اور پھر میں نے ایک اور اچھی چیز دیکھی, الحمدللہ پنجاب کو دیکھا. آج مجھے کہہ لینے دیں, پہلی دفعہ تگڑا پنجاب دیکھا الحمدللہ کہ پنجاب کے لوگ نکلے, انہوں نے جو ان کے ڈرونز تھے وہ گرے ہوئے تھے, ڈرونز کے پاس چلے جاتے تھے, جس طرح کھیل رہے تھے, جس طرح افغانستان میں ہوتا تھا, جس طرح KPK میں ہوتا ہے. الحمدللہ پنجاب نے کر دکھایا. اور جو پنجاب کے بارے میں یہ بات تھی کہ پنجابی کچھ نہیں کر سکتا, تو احمد سے پنجابی بہت کچھ کر سکتا ہے, انہوں نے کر دکھایا. وہ جو ڈرونز گرے تھے محلوں میں, گلیوں میں, ان کے ساتھ تو جو بچے کھیل رہے تھے وہ تو اینٹیک پیسز بنا کے رکھے ہوں گے کہ ہاں یہ کچھ تھا جو پڑوسی ملک سے آیا تھا اور اس کا یہ حال ہم نے کیا. اچھا, اس میں سوشل میڈیا کا بہت اہم کردار رہا ہے. سب سے زیادہ یہ رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اٹیک ہو رہے ہیں تو پاکستان کی طرف سے ٹک ٹاک, سوشل میڈیا کہیں پہ دیکھ لیں میمز بن رہی ہیں ان کے, وہ بھی حیران تھے کس قسم کی قوم سے ہم لوگ الجھ پڑے ہیں کہ ہم اٹیک کر رہے ہیں, آگے سے وہ جو ہے چل قوم ہے. ان کو سب سے بڑی ٹینشن یہ بھی ہوئی ہے. اور میں اپنے جو نوجوان ہیں سوشل میڈیا پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کیا اچھے طریقے سے انہوں نے الحمدللہ یہ جنگ لڑی ہے. کیونکہ جنگ اگر ہماری فوج لڑ رہی تھی جنہوں نے بہترین جواب دیا, تو عوام نے بھرپور ساتھ دیا, اس طریقے سے لڑی. اور ایک اور بات یہ ہے اس میں کہ جتنی بھی پارٹیاں تھیں, ان کے جتنے بھی لوگ تھے, وہ ساروں نے اکٹھے ہو کے جنگ لڑی ہے انڈیا کے اگینسٹ, پاکستان کا ساتھ دیا الحمدللہ اپنے ملک کا. کہہ سکتے ہیں کہ جو پاک بھارت کشیدگی تھی, جس میں ہمیں فتح ملی ہے, جس میں ہم نے شکست دی انڈیا کو, جو شکست انڈیا نے خود قبول کی ہے, انڈیا میڈیا میں پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے کس طرح سے ہرایا ہے, پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے کس طرح سے فتح حاصل کیا ہے. تو اس میں پاک فوج کو تو سب سے پہلے خراج تحسین جاتا ہی ہے, لیکن کمیونٹی جو ہماری عوام ہے, جو سٹیزنز ہیں, جو سویلینس ہیں, انہوں نے بینگ یونائٹیڈ پورا ساتھ دیا ہے. اور اس موٹیویشن کی وجہ سے ہم نے یکجہتا ہو کر اس جنگ کو جیتا ہے بڑے عرصے بعد. لیکن آپ نے سیاسی قیادت کو بھی اپریشیٹ کیا ہے کہیں نہ کہیں. نہیں, میں بالکل نہیں کروں گا. نہیں کر رہے, آپ کہہ رہے کہ صرف عوام اور فوج نے یہ جنگ جیتی ہے. بالکل نہیں ہے. پہلی دفعہ ساری قوم جو ہے نا بہت عرصے بعد ایک پیج پہ نظر آئی ہے, اور میں تو اس میں بھارت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت شکریہ مودی صاحب کا کہ اس نے پاکستان کو دوبارہ اکٹھا کر دیا, متحد کر دیا. تو میں ٹھیک ہے, لیکن سر میرا یہاں پہ آپ سے کویشچن ہے کہ سیاسی قیادت کی جب ہم بات کرتے ہیں یا موجودہ حکومت کی جب ہم بات کرتے ہیں, تو آپ کو ان سے اتنے گلے کیوں ہیں, کیا وجہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ بالکل بھی مطلب 0% رول رہا ہے اس وقت جنگ کے حوالے سے بھی, باقی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی, یا کچھ بھی نہیں کر رہی حکومت؟ دیکھیں, آپ گورنمنٹ کو دیکھ لیں, آپ باقی جو اپوزیشن کو دیکھ لیں, آپ کسی کا بھی کوئی ایسا نیوز نہیں ہے, کوئی ایسا کردار اس جنگ میں نہیں رہا, کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ اس پارٹی نے یہ بات کی, اس پارٹی نے یہ بات کی. جتنی بھی جنگ لڑی ہے, سیدھی سی بات ہے, پاک فوج نے لڑی ہے, ایئر فورس نے لڑی ہے آپ کے, اور عوام نے لڑی ہے. اور الحمدللہ
اس میں کامیابی ہوئی ہے. ٹھیک. سو سر مجھے یہ بتائیں، جب ہم جنگ کی بات کرتے ہیں، پاک بھارت کشیدگی کی بات کرتے ہیں، فار انسٹنس اگر یہ بڑھتی چلی جاتی، بڑھ چکی ہوتی، تو جب کے پی کے کی طرف دیکھتے ہیں تو کے پی کے میں کیا تیاریاں تھیں؟ کے پی کے نے کیا اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہوا تھا جنگی صورتحال کی مد میں، کہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو کس طرح سے کوپ اپ کریں گے سچویشن کو؟ جی الحمدللہ کے پی ہمیشہ جو ہے وہ ہر جگہ پاکستان کے لیے کچھ بھی ہو، 1948 کشمیر ہو یا کچھ اور ہو، تو ہمیشہ بہت آگے رہا ہے. تو ہم لوگوں نے جب ریلیز کی تو ہم نے تو اپنی پاک فوج کو کہا ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم لوگ بہت بڑی ایک تعداد میں پختون جو ہیں اپنا اسلحہ لے کے جو ہے نا آگے جانے کو تیار ہیں، باوجود اس کے کہ جنگ اب وہ والی نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کہا ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جہاں پہ ہماری ضرورت ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو کے پی ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، یہ سارے پنجاب ہو گیا، یہ سارے الحمدللہ 4 بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا. جب کسی ایک بھائی کو تکلیف ہوگی تو دوسرا بھائی ریلائز کرے گا اور وہ اس کی تکلیف کو پہنچے گا. اگر وہ ناراض بھی ہے تو وہ وقتی طور پہ اپنی ناراضگی ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن پاکستان کے لیے ایک ہیں ہم سب. مس جو ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہے جو تھی بھی وہ جنگی تھی، کہ اس میں ہم نے سب کچھ دیکھ رہا ہے، باقی مسئلے مسائل جو ہے وہ سائڈ پر ہیں. جس طرح کہتے ہیں نا دھرتی ماں ہوتی ہے، تو جب آپ کی دھرتی پہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے، آپ کے ملک پہ جب کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کے بعد تو ساری چیزیں جو ہے نا وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. پھر تو آپ کا ملک ہوتا ہے سامنے، یا آپ کا وہ والا دشمن ہوتا ہے جو آپ کی قوم کا، آپ کی معیشت کا، آپ کے بچوں کا، آپ کے فیوچر کا دشمن ہے. تو اس کے لیے تو ایک ہی ہو جانا چاہیے. ٹھیک سر، ابھی آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں بھی یہ بات کی اور سننے میں بھی آتا ہے کہ کے پی کے پختون کے پاس اسلحے کا بہت زیادہ ذخیرہ ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے اور کس انٹینسٹی تک یا کس لیول تک ہے آپ لوگ کے پاس اسلحہ؟ دیکھیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، الحمدللہ جو پختون ہے ہم لوگ اس کو اپنا زیور سمجھتے ہیں اسلحے کو. اور ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی کان میں جو آواز آتی ہے وہ گولیوں کی آتی ہے، اس کے بعد اذان کی آواز آتی ہے. خوشی میں فائر ہوتے ہیں کہ بچہ ہوا ہے، یعنی ٹھیک کہ ہے نا. اذان سے پہلے بھی آپ لوگ نے جی اسلحہ رکھا ہوا ہے؟ وہ اذان تو بچے کی بعد میں ہوتی ہے نا، کہ جس طرح پتہ چلتا ہے نا کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے بعد وہ فائرنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، خوشی میں فائرنگ ہوتی ہے. وہ تو پنجاب میں بھی لیکن یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے آپ لوگ کا جو کلچر ہے کہ آپ پیدا ہوتے بچوں کے اسلحہ رکھنا جو گود ہے، میں رکھ رہے ہیں یا گولیے کی آوازیں سنا رہے ہیں. دیکھیں اسلحہ رکھنا جو ہے نا، اس کو فخر تو محسوس نہیں کرنا چاہیے. ویسے اسلحہ رکھنا جو ہے نا وہ تو آپ رکھ سکتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، وہ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات فخر کی آ گئی تو مرد جو ہے نا وہ اسلحے کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں. اچھا. اور ہم پختون جو ہے کیونکہ شروع سے ہم نے یہ کلچر اور یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. جب آپ لوگ کے ہاں بیٹے پیدا ہوتے ہوں گے تو گولیوں کی آواز آتی ہوگی، بیٹیوں کی دفعہ نہیں. یس، یہ بھی سچ ہے. یس. تو اس چیز کو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی بھی فخر محسوس کرتے ہیں اپنے اس اچھا، سسٹم کو؟ اب کچھ چیزیں 2025 کے زمانے میں بھی اب کچھ چیزیں چینج ہو گئی ہیں. ایک تو اب آتی ہے، بیٹی کے پیدا ہوتے بھی گولیوں کی آواز آتی ہے. میں بتاتا ہوں، ایک تو فائرنگ والی جو ہیں وہ معاملات کافی حد تک کے پی میں بھی ختم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. جس طرح عید پہ جب فائر ہوتا تھا، جب چاند رات ہوتی تھی، فائرنگ ہوتی تھی، وہ بھی کم ہو گئی ہے. ختم تو آپ نہیں کہہ سکتے. اور اس کے بعد جو بچی ہے، جو آپ کے گھر میں رحمت ہوتی ہے، اگر میرے پختون بھائی ان کی پیدائش پہ فائرنگ نہیں کرتے، فائرنگ کرنی نہیں چاہیے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اگر نہیں کرنی چاہیے تو وہ ضرور کریں، کیونکہ بیٹی رحمت ہوتی ہے. میسج ہے میری طرف سے. بیٹا بھی پیدا ہوا تو کرنی ہی نہیں چاہیے. میں نے کہا کہ نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ لوگ کے پختون میں بھی چلتا تو نہیں ہونا چاہیے. یہ جنگ کی وجہ سے جو اسلحے کے ذخیرہ ہے وہ تب ضرور رکھا جائے، اور تب آپ فخر محسوس کریں کہ آپ لوگ ایک ڈیولپڈ کنٹری سے ہیں یا نیوکلیئر پاور ہے. لیکن یہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں وہ کچھ آئی ایم انیبل ٹو کمپریہینڈ. دیکھیے میں تھوڑا سا لائٹر موڈ میں بات کر لیتا ہوں. دیکھیے ہماری پرابلم پتہ کیا ہے؟ ہم اسی وجہ سے پختون تو باقی صوبوں سے ہے نا تھوڑا سا ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ ویسے ہمارے بچے کی پیدائش پہ فائرنگ کرنے سے جو ہے نا پرابلم ہوتی ہے، اور جب انڈیا کے ساتھ یا کسی کے ساتھ مقابلہ ہو پھر آپ کو ہمارا اسلحہ یاد آ جاتا ہے کہ ہاں اب اسلحہ ٹھیک ہے، اب نکال لیں. اگر اب اسلحہ ٹھیک ہے تو پھر بچوں کی فائرنگ کے پہ بھی اسلحہ ٹھیک ہے. نہیں. اینی وے سر، جب ہم بات کرتے ہیں پنجاب کی سیاست کی اور کے پی کے کی سیاست کی، اگین آپ یہ بتائیے کہ آپ نے دونوں حکومتوں میں ڈفرینس کیا دیکھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی چیز کہاں لیک کر رہی ہے؟ پنجاب کی حکومت سے تو ٹھیک ہے، آپ نے بتایا آپ کو گلے ہیں، لیکن کے پی کے کی حکومت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی فلاز ہیں اور ڈیولپمنٹ سائٹ پر کچھ چیزیں ڈیولپ ہونی چاہیے؟ جو پنجاب کا حال ہے، پنجاب کچھ بہتر ہے، پنجاب بہتر ہے. جی. اور
जो केपी है वो बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ वहाँ पे नहीं हुई जो मैं आपको बता सकूं कि बहुत कुछ अच्छा हो गया है या कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जिसकी वजह से केपी बड़ा ऊपर चला गया। बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पंजाब इस वजह से भी बेहतर है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुबह भी बड़ा है और उसके अलावा काफ़ी देर से यहाँ पे काम कुछ ना कुछ होता रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब सारे पाकिस्तान में सबसे बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जो पासपोर्ट्स और एनआईसी आईडी कार्ड्स के इश्यूज अभी भी चल रहे हैं केपीके में, उस हवाले से बताइए, क्या वो मजीद उसमें चेंजेस आई हैं, कुछ मसले वो हल हुए हैं या नहीं? ये आईडी कार्ड और पासपोर्ट का जो मसला है ये सिर्फ केपी में नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में पुख्तूनों के साथ है। ये 1978 का रिकॉर्ड मांगते हैं और जो बांग्लादेशियों से मांगते हैं और पाकिस्तानी पुख्तून से मांगते हैं। और उसके बाद अगर देखें ये सारे पुख्तून या कोई भी लोग जो थे ना, ये पहले रहते थे ट्राइबल्स में रहते थे, ठीक है ना। तो आप मुझे एक बात बताएं, 1978 में ये गरीब लोग थे, इनमें से तो 1% लोगों के पास भी अपना मकान नहीं था, ठीक है ना। मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे। आप उनसे 78 का रिकॉर्ड मांगते हैं, उनके पास अगर कोई रजिस्ट्री वगैरह नहीं होती तो आप वो उसका पासपोर्ट पकड़ के साइड पे फेंक देते हैं या उसको इंक्वायरी में डाल देते हैं। इंक्वायरीज भी 2-2 साल तक चलती रहती हैं और आप बहाना ये बनाते हैं कि क्योंकि अफगानिस्तान के नहीं बन रहे तो ये पुख्तून है, आप उनको भी, पाकिस्तानी पुख्तून को भी अफगानिस्तान के यानी पुख्तून की सुतेला नज़र से सलूक किया देखते हैं। जाता है 100% किया आज जाता के है, दौर में भी? आज के दौर में ही किया जा रहा है। और इसके बाद कोई 30-35-40,000 अगर दे देते हैं तो उसके बाद वो चाहे अफगानी भी हो, वो पाकिस्तानी बन जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब सारे सूबे मेरे सूबे हैं, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, मुझे बड़ा प्यार है अपने सूबों से। मैं पंजाब से इतना प्यार करता हूँ, मैं लाहौर में रहता हूँ। मैं लाहौर के अलावा कहीं पे मैं आउट ऑफ कंट्री भी जाता हूँ तो मैं 3-4-5 दिन ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता। आई लव माई लाहौर, आई लव माई कंट्री। तो लेकिन सुतेला सलूक किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। जो भी होना चाहिए उस चारों सूबों के लिए एक ही निज़ाम होना क्राइटेरिया होना चाहिए। चाहिए। यस, और उस तरीके से ये बनना चाहिए। इसमें ये है कि उसके बाद फिर ये चला जाता है एजेंसियों के पास, जहाँ पे यहाँ पे वो देखती है इसको, स्पेशल ब्रांच देखती है। अब स्पेशल ब्रांच के पास जाने के बाद 1.5 साल जो है ना, उनके पास ये पासपोर्ट आईडी कार्ड मतलब पेंडिंग रह जाता पासपोर्ट केस पड़े रहते हैं। पाकिस्तानी पख्तून किसी ने अवाम हज का। में जाना है, किसी ने कॉलेज स्कूल के लिए किसी को चाहिए, किसी ने उम्रे पे जाना है, वो लटके रहते हैं। हमें जो फ़ोन आता है ना, वो इसलिए आता है कैंटीन को कह दें ज़रा जल्दी कर दें। तो मौजूदा हुकूमत से हम ये अपील करेंगे कि जो पाकिस्तानी पख्तून अवाम है पूरे पाकिस्तान में जो है, उनके साथ ये जो पासपोर्ट और CNIC और IDs का जो भी इशू है उसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए और कोई ऐसा सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड किस्म का आया जाए। अब तो सॉफ्टवेयर का ज़माना है कि ये जो आसानी है मज़ीद आसान हो जाए, आप लोग का सुतेला सलूक ना सुतेला किया सलूक जो जाए, है वो ना किया जाए। क्योंकि अगर हम जंग में पुख्तून याद आते हैं तो वैसे भी हम शहरी हैं, हम वैसे भी जो है ना, हमें याद रखना चाहिए हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। और इस पाकिस्तान के ऊपर सारे सूबों की तरह जैसा बाकी सूबे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। ठीक सर, ये बताइए कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त मुल्क में कौन सा है? करप्शन। और आप नौजवान के सियासी किरदार को किस तरह से देखते हैं? आप क्या कहते हैं कि उनको किस तरह से उभर कर उस जोश और वल्वले के साथ, मजबूत तरीन शख्सियत के साथ बाहर आना चाहिए मैदान में? जो आज के नौजवान ने इंडिया के ख़िलाफ़ किया है सोशल मीडिया पे, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पुरुमीद हूँ और मैं फ्यूचर में अल्हम्दुलिल्लाह अपने नौजवानों को बहुत आगे देख रहा हूँ। इसी तरह पाकिस्तान के साथ खड़े रहें। और आप देखें, अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात करता है या पाकिस्तान के अगेंस्ट जाता है, वो अगर सियासतदान है या वो कोई भी है, तो आप उसके सामने खड़े हो जाएं, क्योंकि सबसे पहले हमारा मुल्क है, उसके बाद कोई और है। ठीक, ये बताएं, जब हम पिछली हुकूमत की बात करते हैं और आपकी मौजूदा हुकूमत की बात करते हैं, आपको दोनों हुकूमतों में से क्या बेहतर लगता है कि बेहतरी पिछली हुकूमत में भी आ रही थी या नहीं थी, या अब जो हुकूमत आई है वो आप ज़्यादा इमरान बेहतर है? आप इमरान खान डिफरेंस आप कुछ देखते हैं? आप इमरान खान की गवर्नमेंट की बात सर, कर रहे पिछली हैं? हुकूमत तो थी ही इमरान खान जी। की। और आज की बात करते हैं। जी, जो अलायंस है नून लीग और PPP का, दोनों हुकूमतें दोनों फ्लॉप थी। मतलब पिछली तो फ्लॉप थी ही, ये भी फ्लॉप है। तो फिर कौन सी पार्टी एक नई उभर कर आए सामने, या ऐसा क्या हो कि जो आने वाली नई हुकूमत है या अगली हुकूमत है, सियासी जमात है जो इक़्तिदार में आएगी, वो कोई चेंज लेकर आ सके? मेरे क्या ख्याल लगता से है आपको? जिनको आजमाया जा चुका है उनको साइड पे कर दें। आपकी तो मुल्क फिर में कौन और आएगा भी सर फ्रंट जमातें पर? हैं, और भी जमातें हैं, उनको देखा जा सकता है।
آپ کن کو سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے میں کسی کا نام لوں گا تو اسپیسیفک یہ ہو جائے گا کہ میں اس وہاں الگ، میں نے پہلے کہہ دیا میرا کسی پارٹی سے کوئی بلانگ تو نہیں پھر ہے. سر جب آپ نے خود کہا ہے کہ پچھلی حکومت بھی عمران خان کی فلاپ تھی، اس حکومت میں پی 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 اور نون لیگ بھی کچھ نہیں کر سکی، فلاپ ہے. تو پھر ہم کسی نہ کسی کو سجیسٹ کریں گے نا، یا پھر ہم کوئی نئی سیاسی جماعت کا ویٹ کریں جو فرنٹ فٹ پر آئے؟ میرے خیال سے جماعت اسلامی ہے اب اچھی. ان کو آ کے آزمانا چاہیے حکومت کو. جی میرے خیال ہے اگر سب کو موقع ملا ہے تو ان کو بھی موقع ملنا چاہیے. اچھے لوگ ہیں. مطلب ہم پاکستان کو ٹرائلز پہ آزماتے رہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے اس سے پہلے آپ نے نہیں آزمایا؟ تو پھر اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کے بعد دوبارہ ان کو لے نہیں کے تو آنا سر ہے. جو پچھلی دفعہ ہوا ہے، پاکستان 4 سال پہلے تو نہیں بنا، پاکستان 1947 14 اگست کو بنا ہے. صرف پچھلی حکومت کے ہاتھ میں تو سب کچھ نہیں تھا نا، وہ تو 3 سال کی تھی. میں تو ان کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو ابھی تک سب کی بات کر رہا ہوں کہ جتنے لوگ بھی ابھی تک آئے ہیں کسی نے پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. اگر کیا تو مجھے بتا. دیکھیں جب آپ کا ملک جو ہے نا آئی ایم ایف سے جب تک آپ کو لون نہیں ملتا آپ کا ملک چلتا نہیں ہے. پھر اس کے بعد عجیب سی بات یہ ہے کہ جب لون آپ کو مل جاتے آپ اس طرح بھنگڑے ڈالتے ہیں جس طرح پتہ نہیں آپ نے بہت بڑا کام کر دیا. اسی لون میں سے آپ وہ پیسے کچھ اٹھاتے ہیں ان کو واپس کرتے ہیں، کچھ سے اپنا پاکستان اپنا ملک چلاتے ہیں. تو یہ کب تک چلے گا؟ تو میرے خیال میں کوئی اگر آپ کا ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کوئی 85 سے 90,000 کا مقروض ہے پیدا ہونے والا بچہ بھی، تو آپ مجھے کیا مجھ سے اگر آپ یہ سننا چاہ رہی ہیں کہ دودھ کی نہریں بہہ گئی ہیں اور اس سے پہلے ہی آپ کی گورنمنٹ نے بڑا کچھ کر دیا ہے، تو آئی ایم سوری میں تو نہیں کہوں گا کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ ایسا کہنے کو میں نے تو آپ سے آپ کی اوپینین لی ہے کہ میں آپ کو پچھلی حکومت اور اس حکومت پہ کیا ڈفرنس نظر آیا. کچھ بھی نہیں. تو پھر ہم ایسا فلاپ تو نہیں سارے فلاپ ہیں پھر ابھی سر تک. ہم جماعت اسلامی آئی ڈونٹ نو وہ جو بھی جماعت ہے، کوئی بھی جماعت ہو، میں کسی تو جماعت کی اسپیسیفک سائڈ کسی تو جماعت کی بات نہیں کر رہا تھا. تو پھر ہم جماعت اسلامی کو کیسے حکومت دے دیں اگلی دفعہ؟ اگر 2 سیاسی جماعتیں مل کر کچھ نہیں کر سکی آپ کی نظر میں، دیکھیں میرے خیال موجودہ حکومت میری آپ کی ڈبیٹ یہاں پہ ختم میں تو اس کو یہ اس طرح unending ختم کرتے debate ہیں ہے کہ اس کو ہم عوام پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اب عوام کو خود دیکھ لینا چاہیے کہ عوام نے کیا کرنا. لیٹس سی آپ کی اوپینین بھی یہاں پر ہے، ناظرین بھی سن رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر، پاکستان کی لکیریں جس سیاسی جماعت کے ہاتھ میں بھی آئے وہ بہترین سے بہترین ثابت کرے پاکستان کو ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ، ان ٹرمز آف فیوچر پراسپرٹی، ان ٹرمز آف پاکستان کی بہتری ان اے پازیٹیو مینر. اگر کرکس کی بات کی جائے، اللہ کرے. میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے نوجوانوں کو کہ ماں باپ کی خدمت کریں اور پاکستان کے لیے ہمیشہ پازیٹیو سوچیں اور وہ کریں پاکستان کے لیے جس میں اگر پاکستان سے باہر بھی کچھ پاکستانی ہیں وہ بھی، تاکہ پاکستان کا نام روشن ہو. اور جو یہاں پہ بھی پاکستانی نوجوان ہیں ان کے لیے بھی میسیج ہے کہ پاکستان کے لیے اچھا سوچیں اور پاکستان کو بہت آگے لے کے جائیں. اس ملک نے بہت کچھ ہمیں دیا ہے. پاکستان زندہ باد. زبردست. تھینک یو سر فار بینگ ہیئر. تھینک یو فار Thank you very کاسٹنگ much. لائٹ آن پولیٹیکل ایشوز، آن پختونز کمیونٹی ایشوز. اینی ویز ناظرین آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، مزید تفصیلات دیکھتے رہیے، مزید اپڈیٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے RNN پوڈ کاسٹ میں. لیکن اس کے لیے جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار another session. Till then, bye bye.